آپ کے پاس دولت ہے، آپ امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ قانون توڑیں، آپ اس معاشرے میں جو مرضی کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی پولیس والا آپ کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کہ صرف یہاں پر خاتون کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ آپ نے عثمان کے ساتھ ریلیشن شپ کیوں رکھا۔ السلام علیکم، میں اسد اللہ خان وزیر ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو انیشیلی انفارمیشن کے مطابق ملک ریاض کی فیملی کی کچھ خواتین اپنے پرسنل گارڈز کے ساتھ عظمیٰ خان اور اس کی بہن کا جو گھر ہے وہاں پر جاتے ہیں بغیر اجازت کے، بغیر کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے، وہاں دعویٰ بولتے ہیں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں، انہیں ہراساں کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، اور ایون اپنی ویڈیو میں دیکھا ہوگا کہ کس طرح ان پر وہ پیٹرل پہنتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دھمکایا جاتا ہے کہ وہ انہیں آگ لگا دیں گے۔ یہ ساری صورتحال آپ نے خود بھی ویڈیوز میں دیکھی ہوگی۔ بنیادی طور پر جو ان کا ریلیشن شپ کا جہاں تک معاملہ ہے ہم اس پر بات نہیں کریں گے کیونکہ یہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے، ہم کسی کی جو ذاتی زندگی ہے اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان خواتین نے جن کا تعلق ملک ریاض کی فیملی سے بتایا جاتا ہے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، قانون کی دھجیاں اڑائی ہے۔ کچھ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانون نہیں توڑا، تو میں ان کو آئین کا آرٹیکل 14 پڑھ کر سناتا ہوں جس کے مطابق The dignity of man and subject to law, the privacy of home shall be inviolable. No person shall be subjected to torture for the purpose of extracting evidence. آپ نے اس آرٹیکل سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس آرٹیکل کے مطابق کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی عزت مجروح کرے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی کی گھر کی جو پرائیویسی ہے وہ اس کو توڑ دے اور اس پرائیویسی کو وائلیٹ کرے۔ تو یہ آئین کا جو آرٹیکل ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ انہوں نے قانون کو توڑا ہے اور انہوں نے ان کی پرائیویسی کو وائلیٹ کیا ہے۔ اور نہ صرف یہ ایک آرٹیکل ہے، بہت سارے آئین کے جو آرٹیکل ہے وہ ان پر لاگو ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی ہے۔ ایون جو SHO تھا وہ متعلقہ پولیس اسٹیشن سے بھاگ نکلا، وہ نکل گیا اور وہ پولیس اسٹیشن چھوڑ کر چلا گیا۔ تو یہ حالات ہیں، اس لیے اب تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا اور جنہوں نے قانون توڑا ہے ان کو وہ سزا دی جائے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کر سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کیس نے جو دو اہم تصویریں اس معاشرے کی ریفلیکٹ کی ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح عثمان کی جو فیملی ہے وہاں پر جاتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں، ان پر تشدد کرتے ہیں، ان کو ہراساں کرتے ہیں، ان کو دھمکاتے ہیں، لیکن قانون نے ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس سے جو پیٹریارکل جو ایک امیج ہے وہ مزید ابھرتا ہے کہ صرف یہاں پر خاتون کو قصوروار ٹھہرایا گیا کہ آپ نے عثمان کے ساتھ ریلیشن شپ کیوں رکھا، لیکن عثمان کی ابھی تک نہ ویڈیو آئی ہے، نہ ان کو اس طرح مارا پیٹا گیا ہے، نہ ان کے گھر میں جا کر اس طرح توڑ پھوڑ کی گئی ہے۔ صرف یہاں پر ایک خاتون پر تشدد کیا گیا ہے، ایک خاتون کو ہراساں کیا گیا ہے۔ عثمان کی ابھی تک کوئی ویڈیو تک نہیں بنائی گئی کہ یہ اس طرح ہمارے معاشرے کا مرد ہے جو کہ شادی شدہ ہونے کے باوجود دوسری لڑکیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کے ساتھ ریلیشن شپ رکھتا ہے۔ تو یہاں سے ایک جو تصویر جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہمارے معاشرے کی جو پیٹریارکل سوسائٹی ہے اس کو ایک براڈلی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ یہاں پر صرف خواتین کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، جو مرد ہے جو اس طرح کرتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ لہٰذا یہ یہ جو کیس ہے یہ ہمیں دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا اہم رخ ہے وہ یہ ہے کہ اس معاشرے میں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس دولت ہے، آپ امیر فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، تو آپ کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ قانون توڑیں، آپ اس معاشرے میں جو مرضی کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی پولیس والا آپ کی طرف نظریں اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا کیونکہ یہ سب لوگ آپ کے پیسوں پہ پل رہے ہوتے ہیں، آپ انہیں پیسے دیتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ پچھلے صرف یہ اس کیس کا ذکر نہیں کر رہا، پچھلے آپ جتنی بھی کیسز ہیں اس کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ غریب جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہا ہوگا، لیکن امیر جو ہے وہ چند پیسوں کے عوض بری ہو جاتا ہے، انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ صرف غریب کے لیے یہ جو سارے قوانین ہیں، جتنے آئین کے آرٹیکلز ہیں، یہ صرف بنے ہی غریب کے لیے ہے۔ لہٰذا
अगर आप इसी तरह खामोश रहें, अगर आप इसी तरह इस निज़ाम को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर उससे मर जाना बेहतर है, क्योंकि कब तक इस तरह का सिलसिला चलता रहेगा कि गरीब जो है वो कानून के सामने कुछ भी नहीं होगा, कानून से वो बालातर समझा जाएगा, लेकिन जो गरीब है उनके लिए कवानीन होंगे, उन पर कानून जो कवानीन है वो लागू होंगे, उनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, लेकिन अमीर से कोई सवाल तक नहीं होगा। अगर आपको ये इस तरह का निज़ाम, इस तरह का मुआशरा पसंद है तो फिर मैं समझता हूँ कि हमें मर जाना बेहतर है। लिहाजा अब तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि इस तरह के जो बिजनेस टाइकून है, इस तरह के जो कानून से बालातर लोग हैं, जो अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो इनके पैसों पे पलते हैं, सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे नहीं हैं, लेकिन चंद लोग जो कि इनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं ताकि आइंदा इस तरह कोई हरकत ना कर सके। शुक्रिया।